صدر مملکت آصف زرداری کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کو فزیو تھراپی کا مشورہ دیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر آصف زرداری کو اسپتال سے چھٹی دی گئی۔ صدر آصف زرداری 10 دن سے زائد اسپتال میں زیر علاج رہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کو فزیو تھراپی کا مشورہ دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ایران سے براہ راست مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ دنیا کو کاروبار کے لیے امریکی منڈیوں تک رسائی چاہیے۔ چین پر 145% ٹیرف بدستور عائد ہے۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف امریکیوں کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ کئی ممالک نے ٹیرف پر بات چیت کے لیے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ امریکی عوام کی اکثریت صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتماد کرتی ہے۔ روس کی قید سے رہا ہونے والی امریکی خاتون واپس پہنچ گئیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ کہا، ٹرمپ واحد صدر ہیں جو صحافیوں کے سوالوں کے لیے دستیاب ہیں۔ امریکہ میں 30 دن سے زائد رہنے والوں کو رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ لیوٹ محصولات کی جنگ میں امریکہ خود کو تنہا کر دے گا۔ ٹیرف کی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگا کر خود کو الگ کر رہا ہے۔ دنیا کے خلاف کھڑے ہونے کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا بیان، کہا یورپی یونین مفادات کے تحفظ کے لیے غنڈہ گردی کے خلاف مزاحمت کرے۔ عالمی تبدیلیوں کے باوجود چین ثابت قدم رہے گا۔ چین کی ترقی کو خود انحصاری اور سخت محنت سے تقویت ملی ہے۔ چین کبھی بھی دوسروں کے احسانات پر انحصار نہیں کرتا۔ چینی صدر کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کے امریکہ سے بے دخلی کا معاملہ۔ محمود خلیل کو امریکی امیگریشن قانون کے تحت ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے طالب علموں کو ملک بدر کر سکتا ہے۔ امریکی جج کا فیصلہ۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے پر محمود خلیل کو 8 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران جوہری پروگرام پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکی وفد کی قیادت مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیون کوف کریں گے۔ عمانی وزیر خارجہ دونوں فریقین کے درمیان پیغامات کی ترسیل میں ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ مذاکرات سے ایران کی ترجیحات واضح ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ امریکہ کے ساتھ حقیقی اور منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں، مشیر ایرانی سپریم لیڈر۔ امریکی فوج کے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر متعدد فضائی حملے۔ امریکی جارحیت کے بعد جوابی حملوں میں اضافہ کریں گے۔ حوثی سربراہ کا اعلان، کہا غزہ کے لیے ہماری حمایت جاری رہے گی۔ اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اسرائیل کے جنوبی غزہ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید۔ شمال علاقوں پر مسلسل بمباری۔ خان یونس پر اسرائیلی حملے میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں شہریوں کے ایک گروپ پر فضائی حملے میں 1 فلسطینی شہید اور 4 زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپوں میں فلسطینیوں کی گرفتاریاں جاری۔ اسرائیلی فورسز نے تلکرم میں چھاپوں کے دوران 6 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ صہیونی فورسز نے جنین پناہ گزین کیمپ میں متعدد فلسطینیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں فوری اور مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ کے شہریوں کو امداد سے محروم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بیان۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں فوری اور مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ کے شہریوں کو امداد سے محروم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی جانب سے بیان دیا گیا۔ فلسطینیوں کو ان کے سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک اور طیارہ حادثہ۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 3 افراد ہلاک۔ حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ طیارہ فلوریڈا کے ایک بڑے ہائی وے پر گر کر تباہ ہوا۔ فلوریڈا حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلوم کے مطابق طیارے میں سوار افراد کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ طیارے کو حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف بیلاروس کے کامیاب دورے کے بعد لندن میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وزیراعظم لندن میں اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے۔ لندن پہنچنے پر وزیراعظم کا پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور دیگر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف بیلاروس کے کامیاب دورے کے بعد لندن میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اور بیلاروس کے صدر کے درمیان ملاقات میں کئی اہم معاہدے ہوئے۔ 1.5 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیلاروس میں روزگار کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیراعظم کا دورہ بیلاروس تاریخی تھا۔ مصر کے سرد موسم میں گرم جوشی اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ بیلاروس میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی وزٹ رہا ہے بیلاروس کا، اور منسک کے اندر ایک جو گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے سرد موسم کے اندر، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور آج سب سے زیادہ جو پریزیڈنٹ الیگزینڈر لوکاشینکو نے خود اناؤنسمنٹ کی کہ پاکستان سے 1.5 لاکھ سے اوپر جو ہنرمند افراد ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے گا، اور ان کو یہاں پہ روزگار بھی فراہم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں تمام وہ سہولیات میسر ہوں گی جو کسی بھی یہاں کے شہری کو میسر ہیں، جس میں رہنے کی، ریزیڈینشل، ایجوکیشن، ہیلتھ کی فیسلٹی، سوشل سیکیورٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگ میل ہے، اور وہ ریلیشن شپ جس کا سنگ بنیاد میاں نواز شریف نے رکھا تھا 2015-16 کے اندر، وہ آج اپنی پیک پہ پہنچا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے آج بڑی ہی کریڈیبل چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں. ایگریکلچر امپلیمنٹس کے حوالے سے، ڈیفنس سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کر چکے، بہت زیادہ یہ الیکٹرک وہیکلز، الیکٹرک بسز کے حوالے سے بات ہو چکی. تو آج جو کریڈیبل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہنرمند افراد کو روزگار فراہم کرنے کی، اس سے دونوں ملکوں کی اکانومی کو بڑا فائدہ ہوگا. کمشنر کراچی نے ضلع وسطی میں ایک روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. دفعہ 144 کے تحت ضلع وسطی میں 5 افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد، ریلی نکالنا، مظاہرہ کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. نوٹیفیکیشن دفعہ 144 علاقے میں کشیدگی، ہنگامہ آرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائی گئی. کراچی گولی مار فردوس کالونی لال مسجد کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک، لاش کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا. ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت حال نہ ہو سکی، ریسکیو ذرائع. کراچی گولی مار فردوس کالونی لال مسجد کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک ہو گیا، لاش کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جسٹس علی باقر نجفی کو پی ٹی آئی کا ووٹ ڈالنا سنجیدہ معاملہ ہے. پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بانی سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں پر اڈیالہ سمیت کہیں بھی میڈیا ٹاک کرنے پر پابندی ہوگی. جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس کا ووٹ دینا ہے یا نہیں، پارٹی کی لیگل کمیٹی فیصلہ کرے گی. This is a serious matter and I cannot be making مطلب ہے کہ ہوا میں کچھ سٹیٹمنٹ میں نہیں دینا چاہتا. نہیں جی، کوئی ایسی بیک چینل انگیجمنٹ نہیں ہے جس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن کے ووٹ کی بات ہوئی. اس میں خان صاحب نے وہ جو گفتگو لوگ کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، پھر کئی دفعہ اس میں کچھ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو فرکشن کا باعث بنتی ہے، یا اس بیان بازی سے جو ہے وہ ڈویژن کا تاثر آتا ہے. تو خان صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ ڈیسیژن لیا ہے. بہرحال ہمارا تو شاید ہے جو ان کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ. آگے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کی مستقلی کے حوالے سے یا مستقل چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے ہائی کورٹس کے اندر جو ہے وہ 18 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو وہاں کیا تحریک انصاف سپورٹ کرے گی سرفراز ڈوگر صاحب کی نامینیشن اس کا فیصلہ تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی کرے گی. اس سے پہلے اجلاس کریں گے، اس میں اس کا فیصلہ کریں گے. دوبارہ بھی بیٹھیں گے. پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے. مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے کوئی انگیجمنٹ ہے تو ہماری پارٹی اس قسم کی کسی انگیجمنٹ کا حصہ نہیں. سپریم کورٹ نے عدالتی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے حوالے سے گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش کر دی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جاری 18 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپلیکیشنز چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک عدالتی استدادکار بڑھا سکتی ہیں. اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ. دنیا میں ججز کا اے آئی سے فیصلوں میں معاونت کا اعتراف، یہ صرف ایک آلہ ہے، جج کی فیصلہ سازی کا متبادل نہیں. جسٹس منصور علی شاہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپلیکیشنز چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک عدالتی استداد کار بڑھا سکتے ہیں. اے آئی کو کسی صورت عدلیہ میں مکمل انسانی فیصلے کی خود مختاری کا متبادل نہیں ہونا چاہیے. اے آئی صرف سمارٹ قانونی ریسرچ میں سہولت کے لیے ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی اصلاحاتی کمیٹی اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کو گائیڈ لائنز تیار کرنا چاہیے. گائیڈ لائن میں طے کیا جائے جوڈیشل سسٹم میں اے آئی کا کتنا استعمال ہوگا،